السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ المنتہى، من اعتصم باللہ نجا، سبحان من لم يزل رب رحيما ولا يزال كريما، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا وترا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، الله أكبر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له، ولا مثل له ولا مثال له ولا نذير له ولا وزير له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا ومرشدنا ورفيقنا وشفيعنا وهادينا وحامينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعشرته وعشيرته وعقاده وعترته وأتباعه وعلماء سنته وأولياء الله أمته أجمعين إلى يوم الدين، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم القرآن الكريم والفرقان العظيم، أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اجعل لساني ما ينتفع به السامع ويراق به المدامع ويلين له القلب الخاشع، واغفر لي وللحاضرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حرف بے صوت اندری عالم بدیم، حرف بے صوت اندری عالم بدیم، از رسالت مصرع موضوع شدیم،
از رسالت در جہاں تقوین ما، از رسالت در جہاں تقوین ما، از رسالت دین ما آیین ما، از رسالت صد ہزار ما یکس، از رسالت صد ہزار ما یکس جزو ما، از جزو ما لا ینفکس، از دم سیرابیاں امی لقب، از دم سیرابیاں امی لقب، لال رست در ریگ صحرائے عرب، عزت مآب بزرگ حضرات، جوانان عزیز، پیارے بچوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم پر اللہ ذوالجلال کا نہایت عظیم و فضل و کرم چھایا ہوا ہے کہ آج ہم ڈوڈا شہر کے اس تاریخی عیدگاہ میں جماعت اسلامی جموں و کشمیر ضلع ڈوڈا کے اس عظیم اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں۔ مجھ پر ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ میں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بنا کر آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کروں۔ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بحر ذخار ہے جس میں آج تک جتنے بھی غواصی کرنے والے آئے، قلمکار آئے، شعراء آئے، ادباء آئے، مقررین آئے، سیرت نگار آئے، لکھنے والے آئے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے اس پاک ہستی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ لکھنے، کہنے کی کوششیں کی اور نہایت بہترین کوششیں کی گئی، لیکن یہ ایک نہایت ہی میٹھی حقیقت ہے کہ اس بحر بیکراں میں کود کر کسی بھی غواص نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے ذریعے غواصی کا حق ادا ہو گیا، بلکہ ہر ایک کا یہی اختتام پر کہنا تھا کہ سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے۔ اس حوالے سے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا حقیقت میں کوئی آسان بات نہیں ہے۔
ایک نعت کہنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے آخرکار اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار، دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار، گلچین تو زتنگی داما گلہ دارد، کہ میری نگاہ کا دامن جو ہے وہ نہایت ہی تنگ ہے، میری نظر کا دامن جو ہے نہایت محدود ہے، تنگ ہے، گلے حسن تو بسیار، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن سیرت و حسن صورت، آپ کی حیات طیبہ کا گلاب بسیار لامحدود ہے، نگاہ کا دامن محدود ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کا گلاب لامحدود غیر محدود ہے، گلچین تو زتنگی داما گلہ دارد، آپ کے باغ سے گلچینی کرنے والا، آپ کی سیرت طیبہ کے باغ سے پھول چننے والا، پھولوں کی کمی کا تو شکوہ نہیں کر سکے گا، ہاں شکوہ اگر کرتا ہے تو زتنگی ہے دامن گلہ دارد، وہ اپنے ہی دامن کی تنگی کا گلہ کرتا ہے کہ یہاں پر پھول تو بسیار ہیں، یہاں تو سیرت طیبہ کا ایک ایک گوشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی پہلو ہم لے لیں گے، یہاں بسیار پھول ہیں اور دامن تنگ ہے، میرا دامن احاطہ نہیں کر پاتا ہے سب کا، کیوں؟ زفرق تاب قدم ہر کجا کی میں نگرم، زفرق تاب قدم ہر کجا کی میں نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشک کی جائیں جاز، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مقدسہ کے جس بھی پہلو کو میں دیکھتا ہوں، زفرق تاب قدم، آپ کی مبارک چوٹی سے لے کر تاب قدم آپ کے مبارک قدموں تک، ہر کجا کی میں نگرم، جہاں بھی میں نگاہ دوڑاتا ہوں، جہاں بھی میں اپنی نظر دوڑاتا ہوں، کرشمہ دامن دل میں کشد کی جائیں جاز، یہ عجیب بات ہے، کرشمہ سازی ہے کہ میرے دل کا دامن ہر ایک جگہ ٹک کر کہتا ہے کہ یہی نہ یہی جگہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ تو میں آخر کار اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اب اگر میں اپنی بات کو سمیٹوں تو یہ کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم، پروردگار، پالنہار، رزق رساں، حاجت روا، مشکل کشا، کائنات کا تنہا مالک، یہ تو یقیناً اس کائنات کو چلانے والی عظیم ترین یہ ہستی، اس کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کو عظمت حاصل ہے، کسی کو برتری حاصل ہے، کسی کو تقدس حاصل ہے، اور وہ ہے آپ کی ذات والا صفات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
بادل خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو میرے بزرگ دوستو، جب یہ صورتحال ہو اور سامنے مجھ جیسا بے علم اور کم زبان انسان وہ سیرت ایسے موضوع پر کیا حق ادائی کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ تو حکم کی تعمیل ہے، اور حکم کی تعمیل میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کو چن لیا ہے وہ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57. سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی. کوشش کروں گا اس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات رکھوں، اس امید کے ساتھ کہ کہنے والے کو اگرچہ کہنا نہیں آتا ہے لیکن سننے والے نہایت باشعور، سمجھدار، ذہین و فطین اور فہیم لوگ ہیں. وہ یقیناً میرے ان بے تک کے الفاظ میں سے اپنے مطلب کی بات اخذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں جو کچھ مضمون بیان کیا گیا ہے اصل موضوع ہے رسالت، اصل موضوع ہے نبوت. اللہ ذوالجلال نے جو وقتاً فوقتاً زمین پر اپنے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے انسانیت کے لیے، ان کا کام کیا ہوتا ہے اس چیز پر روشنی ڈالنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے آفاق میں سے ایک نشانی کو بطور دلیل پیش کیا ہے. آیات آفاق جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، آیات آفاق و انفس، انہی آیات آفاق میں سے ایک دلیل کو پیش کیا ہے اور اس سے رسالت کے موضوع پر آگے بات چلتی ہے. خدائی ذوالجلال کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. بزرگوں اور گوش سے میری گزارشات کو سنو. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ ذوالجلال اپنی ذات والا صفات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، میرے کارنامے کیا ہیں، میرے منصوبے کیا ہیں، میرے کام کس انداز کے ہوتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي وہ پروردگار ہے یرسل الریاح جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بین ید رحمتہ اپنی رحمت کے آگے آگے. گویا ہوائیں اٹھتی ہیں، جب ہواؤں کا ذکر چلتا ہے تو کبھی ذہن میں آندھی طوفان چھا جاتے ہیں. وہ آندھی طوفان جنہوں نے قوموں کو ہلاک کر ڈالا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں انسانی تاریخ میں جو نہایت عبرتناک واقعہ ہے قوم عاد کی ہلاکت کا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ ذوالجلال نے یہی بات فرمائی ہے کہ ان پر ہوا کو مسلط کر دیا گیا اور اس ہوا نے آندھی کا رخ اختیار کر کے 8 دنوں اور 7 راتوں میں اس جابر اور اس باغی قوم کا ستیہ ناش کر ڈالا اور اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر کے رکھ دیا. آندھیوں نے، طوفانوں نے اور بھی کتنے مواقع پر بڑی بڑی ہلاکتیں برپا کی ہیں، لیکن یہاں جن ہواؤں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بتایا جاتا ہے بین ید رحمتی. یہ وہ ہوائیں ہیں جو ہوائیں اللہ کی رحمت کے آگے آگے چلتی ہیں. گویا ہم ایسا سمجھ لیں کہ یہ وہ ہوائیں ہیں جن کے لیے پشنگ فورس کا کام اللہ کی رحمت کرتی ہے. اللہ کی رحمت ان ہواؤں کو چلاتی ہے، تو وہ ہوائیں جو اللہ کی رحمت سے چلیں وہ تو بہرحال ہلاکت خیز ہوائیں نہیں ہو سکتی ہیں.
وہ تو بہرحال رحمت کی ہوائیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ ذو الجلال ہواؤں کو بشارت اور خوشخبری کے سمیت بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ یہ ہوائیں اپنے نازک کندھوں پر بھاری بادل اٹھائے لے چلتی ہیں۔ بادلوں کو یہ ہوائیں اپنے کندھوں پر اٹھائے لے چلتی ہیں، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہ بھاری بادل جب یہ ہوائیں لے چلتی ہیں، کہاں لے چلتی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے مسخر ہوتی ہے یہ ہوائیں، اور ان ہواؤں کا کام متعین ہوتا ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، ان ہواؤں کو حکم ہوتا ہے کہ ان بادلوں کو فلانی مردہ بستی تک پہنچاؤ، فلانی مردہ زمین تک ان ہواؤں کو پہنچاؤ، ان بادلوں کو پہنچاؤ۔ سقناہ لبلد میت، وہ مردہ زمین جس میں رویدگی کے تمام اثرات ختم ہو چکے ہوتے ہیں، جس میں رویدگی کا کوئی شائبہ، جس میں زندگی کی کوئی نمود دکھائی نہیں دیتی ہے، جس میں زندگی کا کہیں سے کوئی پتہ نہیں چل پاتا ہے، تو ہواؤں کو کہا جاتا ہے کہ ان بادلوں کو اسی مردہ زمین تک پہنچاؤ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوائیں اس مردہ زمین تک پہنچاتی ہے ان بادلوں کو، سکنا ہو، تاکہ ہم سیراب کریں اس مردہ زمین کو ان بادلوں کے ذریعے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان بادلوں سے اللہ کے حکم کے تحت بارشیں برسائی جاتی ہیں، خوب میگھ برسایا جاتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو بارشیں کیا برستی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں زمین ایک دم چند دنوں کے اندر وہی زمین جو کل تک چٹیل پڑی ہوئی تھی، وہ میدان جو چٹیل میدان تھے، جو بیرن میدان تھے، جہاں کبھی کوئی گھاس کا تنکا تک ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا، آج بارشوں کی وجہ سے یہ زمین، اس کے اندر جو بھی بیج سوئے ہوئے تھے، سوئے پڑے تھے، جو بھی بیج، وہ ایک دم کومپل نکال لاتے ہیں اور ایک دم ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگ آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم ان بادلوں سے بارشیں برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، آگے کیا ہو جاتا ہے؟ تو ان بارشوں کی وجہ سے زمین زرخیز، زمین میں سے ایک ایک بیج جو بھی جہاں ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو ثابت کر دیتا ہے، اور زمین لہلہا اٹھتی ہے، ترکاریاں، سبزہ، پھل، میوے، اناج سب کچھ اگ آتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ ہو گئی ایک قسم کی بارش، یہ وہ بارش ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہوائیں چلیں اور ہوائیں اپنے ساتھ بادلوں کو لے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فضائے وسیط میں بادل سفر کر رہے ہیں، کہیں سست رفتاری کے ساتھ، کہیں تیز رفتاری کے ساتھ بادل آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہاں بڑھ رہے ہیں؟ جہاں اللہ کی مرضی ہو، جہاں اللہ کا چاہنا ہو کہ ان بادلوں کے ذریعے وہاں اس جگہ پر پانی برسایا جائے، پھر ان بادلوں کے ذریعے پانی برسایا جاتا ہے تو پھر سبزہ اگ آتا ہے زمین سے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ وہ بارش ہے جو آپ کے روزمرہ مشاہدے کی چیز ہے۔ لیکن ایک اور بارش بھی ہے، ایک اور بارش بھی ہے
جس بارش کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بارش جو آپ روز دیکھتے ہیں، یہ بادل جو آپ روز دیکھتے ہیں، یہ چلتی ہوائیں جو آپ روز دیکھتے ہیں، یہ تو جو اناج، جو پھل، جو ترکاریاں، جو گھاس پھوس، جو سبزہ نکال لاتے ہیں، وہ ان کے ذریعے سے آپ کے جسم کے لیے غذاؤں کا، راحت کا، آرام کا، آسائش کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن ابھی ایک اور بارش ہے، جب تک نہ وہ بارش انسانیت کو ملے، انسانیت نہال نہیں ہو سکتی ہے۔ انسانیت نڈال رہے گی، اس کا فربہ جسم نڈال ہی رہے گا، کیونکہ اس کی روح کو بھی ایک بارش کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے جسم کو بارش کے ذریعے سب چیزیں مل گئیں جو اسے درکار تھی، تو اس کی روح کو بھی ایک بارش کی ضرورت ہے۔ تو بارش کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم انسانوں کی مردہ کھیتی پر بھی بارش برساتے ہیں۔ اسی طرح ہم انسانوں کی مردہ کھیتی پر بھی ایک بارش برسا کر اس مردہ انسانی کھیتی سے انسانی زندگی کو نکال لاتے ہیں، انسانی زندگی کو ظاہر کر دیتے ہیں، انسانی زندگی جوبن پر پہنچ جاتی ہے، انسانی زندگی عروج پر پہنچ جاتی ہے، انسانی زندگی ترقی کر جاتی ہے، کیونکہ اس کے روحانی اقدار کو وہی غذا ملتی ہے جو اس روحانی بارش کے ذریعے اسے ہونی چاہیے۔ یہ کون سی بارش ہے؟ یہ کون سی دوسری بارش کا ذکر کیا جاتا ہے؟ حضرت پیر رومی رحمہ اللہ اپنی مثنوی میں بہت بہترین انداز سے اس بارش کے بارے میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سمجھ لیجئے یہ کون سی بارش ہے۔ نیستی باران، یہاں خیال رکھیے، نیستی باران از ابر شما، ابھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے، نیستی باران از ابر شما ہست ابر دیگر و دیگر سما، کہتے ہیں جو دوسری بارش ہے یہ آپ کے ان بادلوں کی بارش نہیں ہے جن بادلوں کو آپ روز دیکھتے ہیں، یہ ان بادلوں سے برسنے والی بارش نہیں ہے۔ ہست ابر دیگر و دیگر سما، یہ بادل بھی دوسرے ہیں اور یہ آسمان بھی دوسرا ہے، جس دوسرے آسمان سے بارش برستی ہے یہ بھی دوسری قسم کے بادل ہیں جن بادلوں سے یہ بارش برستی ہے۔ اور یہ بادل کون ہے؟ یہ آسمان کون ہے؟ یہ رسالت کا آسمان ہے، یہ نبوت کا آسمان ہے۔ اس نبوت کے آسمان سے جو بارش برستی ہے، جو قطرے ٹپکتے ہیں، یہ قطرے جس کو بھی مل جاتے ہیں وہ نہال ہو جاتے ہیں۔ جس کو بھی یہ قطرے مل جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو ایک نئی بہار مل جاتی ہے، ایک نیا موسم بہار آ جاتا ہے، اور وہی جو خزاں رسیدہ انسانیت تھی، وہی جو سرما، جو زمستانی ہواؤں کی وجہ سے جو انسانیت کی کھیتی زمستانی ہواؤں کی وجہ سے، ابلیسی زمستان کی وجہ سے، شیطانی زمستان کی وجہ سے جو انسانیت کی کھیتی مردہ ہو چکی تھی، پج مردہ ہو چکی تھی، تو اس کھیتی کو ایک نئی بہار مل جاتی ہے اور نئی افراد سازی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بزرگوں یہی بات ہے، اسی آیت کو جناب اقبال علیہ الرحمہ نے ایک نہایت ہی خوبصورت پیرائے میں یوں بیان کیا ہے۔ ابھی جو میں نے شعر آپ کے سامنے بیان کیا، اقبال کہتے ہیں حرف بے صوت اندری عالم بدیم، حرف بے صوت اندری عالم بدیم، سن لو دنیا والوں کی یہ انسان، یہ سارے انسان، یہ کسی مخصوص طبقے کی بات نہیں ہے، یہ عرب کی بات نہیں ہے، یہ قریش کی بات نہیں ہے، یہ مشرق کی بات نہیں ہے، ساری زمین کی یہی صورتحال ہو چکی تھی کہ انسان کیا بن چکا تھا؟ یہ گویا ایک ایسا حرف بن چکا تھا جو بے صوت تھا، جس کی کوئی اپنی آواز نہیں تھی۔ کہ آپ کہیں گے یہ حرف بے صوت کیا ہو گیا؟
کہ آپ ایسے سمجھ لیجئے ہم یہاں پر سب سے چھوٹے بچے کو اگر اٹھائیں گے تو ہم کہیں گے الف زبر، وہ کہے گا با یا ن یا ا، کیا کہے گا؟ الف کو زبر دے کر بولیے بھی، وہ اب کہے گا لازمن، نہ نہیں کہے گا، وہ تو نون کی آواز ہے، با نہیں کہے گا، وہ با کی آواز ہے، جا جیم کی آواز ہے، تو ہر ایک حرف کی اپنی اپنی آواز ہے، لیکن انسانیت وہ حرف تھا جو اپنی آواز کھو چکا تھا، انسانیت کی پہچان ختم ہو چکی تھی، حرف بے صوت ہونا ہو گیا ایسا کہ انسانیت کا تشخص ختم ہو چکا تھا، انسان کی آئیڈینٹی مٹ چکی تھی زمین سے، اور انسان موجود تھا زمین پر، لیکن کس صورت میں تھے؟ جسے حضرت رومی علیہ الرحمہ نے یوں نہایت حسرت کے ساتھ کہا کہ دے شیخ باچراغ ہمیں گشت گرد شہر کزدام و دد ملولم و انسان مارزو، کہ میں نے اپنے مرشد کو رات کے اندھیرے میں چراغ ہاتھ میں لیے دیکھا کہ وہ ہر چہرے کے سامنے جاتا ہے، ہر انسان کے سامنے جاتا ہے، چراغ ہاتھ میں لیے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اور نہایت ملول اور رنجیدہ ہو کر آگے بڑھتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے شیخ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ چراغ کو جلا ہوا چراغ کو ہاتھ میں لے کر ہر چہرے کے سامنے جاتے ہیں لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتے، لیکن نہایت ملول حالت میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جواب دے دیا شیخ نے کہ کزدام و دد ملولم و انسان مارزوس، جنہیں تو انسان کہتا ہے، جو آپ کو انسان دکھائی دیتے ہیں، یہ دو پاؤں کے چوپائے، یہ دو پاؤں کے چوپائے ہیں، مجھے ان دام و دد نے ملول کیا ہے، مجھے انہوں نے پریشان کیا ہے، نہایت رنجیدہ کر دیا ہے، وہ انسان مارزو، مجھے حضرت انسان کی تلاش ہے، میں انسان کی تلاش میں نکل رہا۔ تو یہی انسانیت کی حالت ہو چکی تھی، اور ہر دور میں جب انسانیت کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال اس وقت اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ آخر پر اللہ ذوالجلال نے اس وقت اپنے برگزیدہ پیغمبر حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، جس وقت روئے زمین کی حالت ایک طرف سے یہ چیز تھی کہ ابھی انسانی علوم میچورٹی کی طرف جانے لگے تھے، لیکن دوسری طرف انسانیت کی بربادی کی انتہا ہو چکی تھی، پستیوں کی وہ انتہا جو ہو سکتی تھی وہی اسی پستی میں انسان جا گرے تھے، جس کی پکچر قرآن مجید نے یوں پیش کی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ خدائے ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ جو انسان آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ان کے سینوں میں دھڑکتے ہوئے گوشت کے لوتھڑے آپ کے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سینوں میں گوشت کے ٹکڑے، گوشت کے لوتھڑے ہیں جو دھڑک رہے ہیں، لیکن یہ وہ انسانی دل نہیں ہے جس انسانی دل میں معرفت ہو، یہ تو محض ایک پمپنگ آرگن رہ چکا ہے، جسے محض بلڈ سرکولیشن کا کام رہا ہے، یہ صرف بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ دل ہے لیکن یہ انسانی ذہن و ضمیر کو غذا دینے والا دل نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں کے ذریعے انہیں حقیقت تک رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے ہاں آنکھیں ہیں لیکن یہ آنکھیں بے بصیرت آنکھیں ہیں،
بصارت تو ان آنکھوں میں ہے لیکن بصیرت سے ایک دم محروم یہ آنکھیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جو آپ کو چلتے پھرتے لگتے ہیں، انسانوں کی شکل کے لگتے ہیں، لباس پہنے ہوئے لگتے ہیں، خوبصورت مقاموں میں بسنے والے لگتے ہیں، اولئک کالانعام، اللہ کی نظر میں یہ چوپائے ہیں، یہ مویشی ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اور اللہ ذوالجلال نے دوسری جگہ ان کی یہی پکچر پیش کی کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. وہاں اگر سورہ اعراف میں وہ پکچر یا سورہ الفرقان میں یوں کہا کہ انہم، اگر یہ کچھ ہے، اللہ کیا ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ تو بس یہی انعام ہے، یہ تو یہی مویشی ہے، یہ تو یہی چوپائے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے گیا رستہ انہوں نے اختیار کیا ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ذوالجلال نے ان کی پکچر یوں پیش کی کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام النار مثوی لہم. اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو حقائق کا انکار کر رہے ہیں، جو اپنے مالک کی پہچان سے محروم ہو چکے ہیں، جو اپنے مالک، جو اپنے خالق، جو اپنے پروردگار، جو اپنے پالنہار، جو اپنے رزق رساں، جو اپنے مشکل کشا، جو اپنے حاجت روا، جو زندگی دینے والے، جو موت دینے والے، جو عزت دینے والے، جو ذلت دینے والے پروردگار کی پہچان نہیں رکھتے ہیں. والذین کفروا، یہی لوگ ہو گئے. کیا یہ کیا ہے؟ یتمتعون، انہوں نے زندگی کو، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ایک چراگاہ مان لیا ہے. یہ پکنک پر چلے ہوئے ہیں، یہ ایکسکرشن پر چلے ہوئے ہیں، یہ ایک چراگاہ میں جیسے چرنے والے ہیں. یتمتعون، یہ زندگی کے مزے لے رہے ہیں، یہ زندگی کے لطافتیں اٹھا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ، اور کھا رہے ہیں کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے کھا رہے ہیں. قرآن پکچر بیان کرتا ہے انسانیت کی. فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کی بربادی ٹھکانہ نہ ہو تو اور کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے. یہ میں پکچر پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید اس معاشرے کی کیا تصویر ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے. یہ فردوں کی تصویر ہے، یہ افراد کی تصویر ہے. قوموں کی حالت دیکھیے، قوموں کی حالت دیکھیے، جغرافیہ کی حالت دیکھیے، ملکوں کی حالت دیکھیے، علاقوں کی حالت دیکھیے، تو اللہ یوں پکچر پیش کرتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ساری روئی زمین، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، عرب اور عجم، خشکیاں اور دریا، سمندر اور خشکیاں، بر اعظم اور بحر اعظم، ظہر الفساد فی البر والبحر، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، ہر طرف جنگ ہے، ہر طرف قتل و غارت گری ہے، ہر طرف دار و گیر ہے، ہر طرف عزت پامال ہو رہی ہے، ہر طرف انسان شکاری ہے، ہر طرف انسان شکار. کس کا نام تباہی ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور یہ فساد، یہ بربادی، یہ ہلاکت خیزی برپا کرنے والے جنگلوں سے اترے ہوئے درندے نہیں ہیں. بما کسبت ایدی، یہ انسان کے اپنے دو ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان کے اپنے دو ہاتھوں کی کمائی کہ ہر طرف فساد اور بگاڑ. لیذیق بعض الذی لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اچھا چلو انہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی کا مزہ کچھ دیر کے لیے چکھنے دے دیجیے. اور کہیں یوں پکچر پیش کر دی خدای ذوالجلال نے، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. یہی انسان، ایک ہی ماں اور باپ کے پشت و بطن سے نکلے ہوئے انسان، یہی انسان
ایک دوسرے کے قاتل ٹھہرے تھے، ایک دوسرے کی نفرت کی دیواریں ایک دوسرے کے درمیان، قوموں کے درمیان، قبائل کے درمیان، ملکوں کے درمیان، علاقوں کے درمیان یہی نفرت کی دیواریں، بغض کی دیواریں، حسد کی دیواریں، کینہ کی دیواریں کھڑی ہو چکی تھی، اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر چھاپا مار کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ۔ مختصر یہ مان لیجئے کہ آپ ہلاکت خیزیوں کے ایک نہایت خوفناک گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، بس اب اس میں گرنے کی دیر تھی کہ انسانیت کی پکچر پیش کی جاتی ہے، یہ مجموعی صورتحال ہے روئی زمین کی۔ تو ایسے میں اللہ ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے برگزیدہ بندے، اپنے حبیب و محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وحی اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں محو غور و فکر تھے، اور غور و فکر کس بات پر ہو رہا تھا؟ غور و فکر اسی بات پر ہو رہا تھا کہ انسانیت کی ہلاکت خیزی کا خاتمہ کس طرح سے ہو جائے، انسان کس طرح سے نجات کی راہ پائے، اسی پر سوچ رہے تھے، سوچ بچار ہو رہا تھا، غور و فکر اسی بات پر ہو رہا تھا کہ جبرائیل حاضر ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی بشارت دے دی، اور اس کے بعد ان پر وہ کیفیت بیان کرنی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کون سی کیفیت ہو گئی، اصل میں مجھے موضوع سے تعلق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی بس 5 چھوٹی چھوٹی آیتیں اس وقت نازل کی گئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہو گئی۔ تو آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے آتے ہیں، لیکن کس طرح آتے ہیں، کس انداز سے واپس آتے ہیں، اس کا ایک بہترین نقشہ ہمارے سامنے چھوڑتے ہیں۔ حالی مرحوم کی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ یہ 3 سال سے معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں چڑھنا، وہاں کئی دن گزار کر اپنے ستو کے ٹھیلے اور پانی کی مشق کو خالی کر کے واپس آنا، یہاں سے غذا لے کر جاتے تھے، وہاں محو عبادت اور محو غور و فکر رہتے تھے، واپس خالی ہاتھ لوٹتے تھے، اور یہ 3 سال کا معمول تھا۔ لیکن آج جو لوٹے تو کس حال میں لوٹے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آج پورے لدے پھندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، کیونکہ آج انہیں 3 سال کی مشقت کا ثمرہ مل گیا کہ وہ جو ڈھونڈ رہے تھے کہ انسانیت کی نجات کس طرح ممکن ہے، تو اللہ نے نسخہ کیمیا قرآن مجید کی شکل میں، قرآن کی 5 آیات کی شکل میں آپ کو عطا کیا۔ آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس اترے تو کوئی تاریخ والا، کوئی سیرت نگار، کوئی مورخ، کوئی محدث یہ ثابت نہیں کر پائے گا کہ اس کے بعد کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پھر چڑھے۔ آج جب اترے تو اترے، کیوں؟ غار کا کام ہو گیا، اب میدان کا کام۔ نیچے اترے، گھر پہنچے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیفیت بیان کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دے دی کہ آپ نے جو کچھ دیکھا سب ٹھیک دیکھا، اس میں آپ کے لیے بھلا ہوگا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھلا ہوگا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں جن کے کام کوئی نہیں آتا، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، آپ ان کا پرسان حال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تسلی دے دی، اور پھر چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
दिन के औकात में बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में बाहर निकलते हैं अपने हुजरे मुकद्दस से, तो बाहर क्या एक अजीब पुरहैबत मंजर देख रहे हैं कि आसमान पर एक अजीबुल खिलकत मखलूक छाई हुई है, बराबर उफक से उफक तक, मशरिक से मगरिब तक, जिसके नूर के पर छाए हुए हैं। तो ये निहायत पुरहैबत मंजर देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर घर में चले गए। सीने मुबारक पर कुछ बोझ सा महसूस कर लिया, तो खदीजा से कहा, खदीजा मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ ऊपर, मेरे ऊपर कुछ कंबल डाल दो। तो इसी में जिब्राइल हाजिर हो गए कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर। आ गया अब वो पैगाम, आ गया अब वो प्रोग्राम, जो प्रोग्राम लेकर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान अमल में कूदना है। बाजार जिंदगी से ताल्लुक है, बाजार में जाना है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओढ़ लपेट कर सोने वाले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुम, सोने का वक्त गया, बैठने का वक्त गया, लेटने का वक्त लग गया, कुम, खड़े हो जाओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फांदिर, इंसानियत जहन्नुम की तरफ दौड़ रही है, इंसानियत हलाकत की तरफ दौड़ रही है, इंसानियत तबाही की तरफ दौड़ रही है। इंसानियत को खबरदार कर दे, इंसानियत को बाखबर कर दे। फांदिर, लोगों को उनके अंजाम बद से ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खबरदार कर दे, उन्हें बेदार कर दे। रब्बक फकब्बिर, और उसके लिए एक ही नारा है, अल्लाह की किबरियाई का नारा। यही नारा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में कूद पड़े। जब नारा अल्लाह की किबरियाई का बुलंद किया तो घर से मुखालफतें शुरू हो गई। अपने सगे चाचा दुश्मन बन गए, खून के प्यासे बन गए, अपना कबीला, अपने खानदान के लोग, मुआशरा मुखालिफ हो गया। कुरैश वालों को लगा कि कुरैशियत पर ये जग आ रही है, कुरैशों की अजमत मिट रही है। अरब वाले सोचने लगे हमारी अरबी पहचान खत्म हो रही है। ऐसे ऐसे सब लोगों ने अपने अपने तौर से अल्लाह की किबरियाई के इस नारे को समझा। मेरे बुजुर्गों, वो नारा, जो नारा लगाते हुए हम औरों के कानों के पर्दे फाड़ डालते हैं। माफ करिए मुझे इस तलख नवाई पर कि हमारे नारे तकबीर की गूंज कभी हमारे अपने सीने के अंदर नहीं दाखिल हो सकती। मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मुसलमान है तौहीद में गर्मजोश, मगर दिल अभी तक है जुन्नार को। हम तकबीर के नारे बुलंद करने वाले अपने दिलों पर जो हमारे जुन्नार पहने हुए हैं, जुन्नार समझते हैं? जुन्नार जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों या पंडित भाइयों का जो एक मजहबी धागा होता है, जो धागा वो पहन लेते हैं, कश्मीरी में हम उसे योनी बोलते हैं। यही जुन्नार, ये मुशरिकाना अकायद का जुन्नार, यही फासिकाना अकायद का जुन्नार मुसलमान को पहना हुआ है और तौहीद के बड़े बड़े दावे करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्लाह की किबरियाई का नारा बुलंद किया, और इसी एक नारे की ज़द उस वक्त के तमाम बुतों पर पड़ी। ये नारा क्या है? जिस नारे को हम आज तक बदकिस्मती से नहीं समझ पाए। अभी यहाँ ऐलान चल रहा था किताबों की खरीद फरोख्त के सिलसिले में, जब गाजी साहब ने कहा और आज फतेह, आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीरी कौम के लिए, कश्मीरियों के मोहसिन हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली रहमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो निहायत अजीम तोहफा छोड़ा है वो औराद फतहिया है, वो औराद फतेह निहायत अजीम वजीफा है। लेकिन ये भी अलमिया है कि हम औराद फतेह लाउड स्पीकर पर पढ़ते हैं दुनिया को सुनाने के लिए, वरना
اگر اپنے اندر کو سنانا ہے تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نوائز پولوشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہاں کلمہ طیبہ کی دیکھیے کتنی بار اس کو دوہرایا گیا ہے اور ہر بار اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے. لا الہ الا اللہ المعبود بکل مکان، لا الہ الا اللہ المذکور لکل لسان، لا الہ الا اللہ المعروف بکل احسان، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا. ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے آگے اوصاف بیان کیے گئے. یہی لا الہ، اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں. گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ. کہاں ہے تیرا وہ کردار؟ کہاں ہے تیری وہ گفتار؟ کہاں ہے تیری وہ عظمت؟ اور تو لا الہ الا اللہ کا وارث بن چکا ہے. کیسا وارث؟ کچھ عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک پروگرام دے دیا تو آپ بازار زندگی میں کود پڑے، بازار زندگی میں آئے. تو یہی وہ بارش تھی، یہی وہ مقدس بارش تھی جو اس وقت کے سب سے گئے گزرے معاشرے، جو اس وقت کا سب سے گیا گزرا معاشرہ تھا. زمین ساری فساد سے بری ہوئی تھی، لیکن شاید سب سے زیادہ فساد جس سرزمین پر تھا وہ عرب کی سرزمین تھی. اسی سرزمین میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی بارش لے کر آئے تو ہم نے دیکھ لیا بارش کے قطرے جس پر پڑے وہ اشخاص بدل گئے. وہ جو کل کے رہزن تھے آج کے رہبر ہو گئے. جو نہ خود کے راہ پر، جو نہ خود کے راہ پر اوروں کے رہبر ہو گئے، جو نہ خود کے راہ پر اوروں کے رہبر ہو گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہی وہ بارش تھی، یہی وہ مقدس نبوت کی بارش تھی، یہی وہ رسالت کی بارش تھی جس بارش نے انسانیت کو بدل ڈالا. قاتل عادل بن گئے. ہمارے تحریک اسلامی کے عظیم شاعر ہیں، شاعر اسلام جناب مشتاق کشمیری صاحب. ابھی صبح جس نعت سے مجلس کا تلاوت کے بعد آغاز کیا گیا، مشتاق صاحب ہی کا ایک نعت تھا. وہ کہتے ہیں اپنے ایک شعر میں، کشمیری شعر ہے، یوں کہتے ہیں کہ معجزہ شق القمر کی شفوز کیا یشنا پذر، معجزہ شق القمر. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ندش شق القمر معجزہ سے ہی وچھن والی تو تعریف کرنے والا تشی یوتی باز دیوان تشی زمینی معجزہ لب نیوان کے تو سان زمینی معجزہ. شق القمر تو صرف ایک بار ہو چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایک ہی بار آسمان کی طرف انگشت مبارک نہیں اٹھائی ہوگی، لیکن شق القمر کا معجزہ ایک بار ہو گیا. اس کے مد مقابل بڑے معجزے، اس کے مد مقابل جو بڑے معجزے، معجزہ شق القمر شپوز کیا یشنا پذر قاتلن عادل بناوا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. کیا اسی طرح کا دوسرا شعر جو ان کا ہے وہ اس طرح کی یہ چون شق القمر تو نطق الحجر تو بے عظیم واقع. یہ چون شق القمر تو نطق الحجر تو بے عظیم واقع. تسلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تون شق القمر کو معجزہ لوکٹ معجزہ لکھیے. یہ نطق الحجر کنہ پھل پنس دست پاکس مز نین اور تمن کنہ پھلن ہند تہ سۭتۍ کلام کرن اور اتھے پٲٹھۍ بیٚیہِ بڑی بڑی معجزات یم ساری معجزات تسلیم. یہ چون شق القمر تو نطق الحجر تو بے عظیم واقع. مگر یہ انسان ساز آسن، مگر یہ انسان ساز آسن چھن معجزن مز کمال چون.
اگر معجزن میں کمال اشوشن ایک انسانیت کو جو انسان پوری ہلاکت میں ڈوبا ہوا تھا، جو انسان نما حیوان تھا، اس کو پھر انسانیت کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائز کر دیا. توے ونان گروہ کنت پتے نہ آسہا کا وقار دارس، نہ آسہا کا وقار دارس، نہ آسہا اعتبار نارس، نہ آسہا کا وقار دارس، نہ آسہا اعتبار نارس. اگر نہ تھا ہم مثال قائم صہیب چونی بلال چونی. یہ کردار پیدا کر دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اقبال ونان کی حرف بے صوت اندری عالم بدیم. یہ انسان وہ حرف جو اپنی پہچان کھو چکا تھا اپنی پہچان. آج رسالت مصرع موضوع شدے. اس رسالت نے ہمیں، رسالت کے ذریعے اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا؟ با آواز، با آہنگ حرف ہی نہیں، حرف کو آواز ہی نہیں ملی، حرف نے مزید ترقی کی، یہ لفظ بن گیا، لفظ نے مزید ارتقا حاصل کر دیا، یہ مصرع بن گیا. اور مصرع بھی مصرع موزون. یہ شاعر حضرات ہی سمجھیں گے کہ مصرع موزون اور مصرع غیر موزون میں کتنا فرق ہے. از رسالت مصرع موزون شدے، از رسالت در جہاں تقوین ما، از رسالت دین ما آئین ما. ہمیں دین ملا رسالت کی وجہ سے، آئین قرآن ملا رسالت کی وجہ سے. اس زمین پر ہمارا عروج، ہمارے اصطلاح، ہماری سربلندی، ہماری کامیابی، ہماری عزت کا راز رسالت کے ساتھ پیوست رہنے میں ہی یہ راز پوشیدہ ہے. آج رسالت در جہاں تقوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، از رسالت 100,000 ما یکس. یہ رسالت ہے جو انسانیت کو جڑے ہوئے رکھی ہوئی ہے، جو امت مسلمہ کو 100,000 ماہ، یہ افریقی ہو یا عربی ہو یا عجمی ہو، یہ ہندی ہو، یہ کشمیری ہو، یہ پاکستانی ہو، یہ انڈونیشین ہو، یہ ملیشین ہو، یہ روسی ہو، یہ چینی ہو، یہ مغربی ہو، یہ کس بھی زمین سے تعلق رکھتا ہے، یہ کالا ہے، یہ گندمی رنگ کا ہے، یہ سرخ رنگ کا ہے، یہ کشمیری زبان جانتا ہے، یہ عربی زبان جانتا ہے، یہ کس بھی نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. از رسالت 100,000 ما یکس. اس رسالت کی وجہ سے ہی ہمارے 100,000 ایک ہیں. ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، مگر کون؟ جنہیں آج چڑیا گھر بن چکا ہے، بات بات کی بولی. ہم تو کہتے ہیں از رسالت 100,000 ما یکس. کیا آج ہم ایک ہیں؟ کیا آج ہم ایک ہیں؟ درس قرآن نے آپ کے سامنے سب کچھ بیان کر دیا، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ایک تھے اس وقت حضرات صحابہ کے زمانے میں، جن کے بارے میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، رحماء بینہم. تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کارو خطا بین، وہ خطا پوشو کریم. وہ خطا پوش تھے، وہ خطا دیکھتے تھے تو خطا پوشی کرتے تھے. وہ خطاؤں کو نہیں ابھارتے تھے، وہ خطاؤں پر مٹی کا تیل نہیں چھڑکتے تھے، وہ اختلاف کو نہیں ابھارتے تھے. وہ کسی کی خطا دیکھتے تھے تو ستر پوشی کرتے تھے. تو آپ خود خطا کار بھی ہیں، خود خطا بین بھی ہیں. آپ کو اوروں کی صرف خطائیں دکھائی دیتی ہیں، خوبیاں نہیں دکھائی دیتی ہیں. تو میرے بزرگوں، آج وہی چڑیا گھر ہمارا بن چکا ہے. رسالت پر بات ہم کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کر رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں ذرا بتائیے دنیا کی کون قوم ہے جو 3 انچ کے جیل خانے میں بند ہے؟ بس اسی کے ساتھ بس کروں گا. دنیا کی کون قوم ہے جو 3 انچ کے جیل خانے میں بند ہے؟ آپ کہیں گے بھائی کیا دیوانے کی باتیں بتا رہا ہے، وہ 3 انچ کا جیل خانہ کہاں پر ہے؟ لیکن میں بتا دوں گا وہ کشمیر میں موجود ہے.
बल्कि आलमी इस्लाम में मौजूद है 3 इंच का जेल खाना। बताएं कहाँ है? मैं बताऊंगा। हाथ यहाँ तक उठाने हैं, यहाँ तक उठाने हैं, 3 इंच का फर्क है। हाथ यहाँ बांधने हैं या यहाँ बांधने हैं, 3 इंच का फर्क है। हाथ 6 इंच खुले रखे, पाँव 6 इंच खुले रखने हैं या 9 इंच खुले रखने हैं, ये 3 इंच का फर्क है। और इन्हीं 3 इंच को लेकर एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे दागे जा रहे हैं। जरा बताइए उस मिल्लत का क्या सत्यानाश होगा जो खुद 3 इंच के कैद खाने में बंद हो और जो खुद इस 3 इंच के कैद खाने से निकलने के लिए तैयार नहीं हो। आपका दुश्मन मरीख पर डेरे डाल रहा है, मरीख पर डेरे डालने का इंतजाम हो रहा है चांद से आगे बढ़कर। और एक हम हैं कि खड़े हैं अभी मज़ारों पर। कमंद गैर ने डाली है चांद तारों पर, कमंद गैर ने डाली है चांद तारों पर, और एक हम हैं खड़े हैं अभी मज़ारों पर। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सीरत का पैगाम यही है कि हमें एक होना है। अगर हमें दुनिया में इज्जत चाहिए, आबरू चाहिए, सरबुलंदी चाहिए, कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, तो हमें इन छोटे छोटे इख्तिलाफात को नजरअंदाज करके, यकसर नजरअंदाज करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते एक होना होगा। नहीं होंगे तो हमें कोई चीज रोई जमीन से मिटाने में नहीं बचा सकेगी। हमें मिटना होगा, फिर ये हमारा मुकद्दर होगा। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।